تھوڑی دیر کے لیے کچھ خاص باتوں کی طرف، کچھ امانت کے جو خاص شعبے ہیں ان کی طرف میں پھیرنا چاہتا ہوں، جن کو ہم امانت سمجھتے ہی نہیں اور امانت جیسی ان کی حفاظت نہیں کرتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، وہ خاص چیزیں کیا ہیں؟ توحید امانت ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید امانت ہے۔ اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو بیان کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو کیا کرتا ہے؟ سمجھتا ہے۔ عقیدہ یہ امانت ہے۔ ایک قدم آگے بڑھ کے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین یہ اسلام یہ امانت ہے ہر نسل پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ امانت لے کر کے اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت اس اسلام کی سربلندی کے لیے تیار کی، اور انہوں نے اپنے بعد والوں کے لیے اس امانت کو پیش کیا۔ ہر نسل پر اسلام یہ بطور امانت کے پیش ہوتا ہے، اور آپ کو بھی یہ ذمہ داری اسلام کی اس امانت کو آگے والی نسلوں کے لیے بلا کم و کاشت کیا کرنا ہوگا؟ پیش کرنا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں اور بہت زور دے کر کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اگر کسی نے قرآنی آیات کا معنی توڑ مروڑ کر کے، احادیث صحیحہ کو خرد برد کر کے، اس کے معنی کو توڑ مروڑ کر کے اللہ کے دین میں بدعت و خرافات کو اس نے پروان چڑھانے کی کوشش کی، بدعت و خرافات کو اس نے سند جواز دینے کی کوشش کی، تو وہ اللہ کے دین کا خائن ہوگا، اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ خیانت کرنے والا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوگا؟ خیانت کرنے والا ہوگا، اور ایسے شخص کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایسے شخص کو سب سے پہلے جہنم میں نظر ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کے ساتھ سامنے اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ امانت کے مفہوم کو مختصر طور سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کام چاہے دین کا ہو، کام چاہے دنیا کا ہو، پوری ایمانداری سے ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ امانت داری کہتے ہیں۔ ایسی امانت داری کے بار اور بوجھ کو انسان نے خوشی سے اپنے اوپر لاد لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ جی ہاں، اس امانت کو، اس بوجھ کو، اس بڑی ذمہ داری کو، اس عظیم امانت کو، جس امانت کو اٹھانے سے آسمان نے، زمین نے، پہاڑ جیسے سخت اور صلابت والی چیز نے اپنے آپ سے کیا کر لیا؟ روک لیا، انکار کر لیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، انکار انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ امانت پیش کی کہ تم اٹھانا چاہتے ہو یا نہیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر ہم اس امانت کو اٹھائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کہا کہ اگر تم اس امانت کو اٹھا لیتے ہو تو تمہیں ثواب ملے گا۔ کہا اگر اس امانت کو اٹھانے میں ہم نے کوئی کوتاہی، کوئی گڑبڑی کی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، حدیث میں جیسا آتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب پیش کیا، پوچھا تو کہا اگر اس میں کوئی کوتاہی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ عذاب دے گا۔ اور یہی بات جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے پیش کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ قرآن کا انداز بیان دیکھیے، اللہ فرماتا ہے انہو کان ظلوما جہولا، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل قرار پایا۔ کون جاہل قرار پایا؟ کون ظالم قرار پایا؟ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت آدم علیہ السلام؟ جی نہیں، آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، گویا آپ غور کریں آیت کریمہ میں اللہ نے انسان کے سینے کو اس امانت کا متحمل بنایا، اس لائق بنایا انسان کو کہ اس امانت کے بوجھ کو اٹھا سکے، جس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے زمین اور آسمان نے اور پہاڑ نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو جب انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی اور اس کے باوجود بھی اگر وہ سستی کرتا ہے، اس میں غفلت برتتا ہے، اللہ کی امانت کی ادائیگی میں وہ سستی برتتا ہے، تو ایسا انسان اپنے نفس پر کیا کرنے والا ہے؟ ظلم کرنے والا ہے، ایسا انسان خیانت کرنے والا ہے، اور ایسا انسان اللہ کے ہاں امانت کے تقاضوں کو جو پورا نہ کرے وہ شخص کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید کی آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ایک نہیں، دو نہیں، متعدد محکم آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت پر زور دیا ہے، امانت کے تقاضے کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جنہیں ایمان کی دولت مل گئی ہے، غور کرنا آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے، ایک فعل کے ذریعہ فرما رہا ہے لا تخونوا اللہ والرسول،
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ گویا اللہ کے ساتھ خیانت رسول کے ساتھ خیانت ہے، رسول کے ساتھ خیانت اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ گویا امانت میں خیانت کی دو قسمیں ہو گئی، ایک خیانت اللہ کے ساتھ، ایک خیانت رسول کے ساتھ۔ یہ رسول کے ساتھ خیانت، یہ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، ان کی غلامی کو تسلیم نہ کرنا، اپنی منچاہی کرنا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہی خیانت ہے ان کے ساتھ اور یہی امانت کی قسم ہے۔ لیکن میں نے آپ سے زور دیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کو ایک فعل کے ذریعے لا تخون اللہ والرسول عطف کے ذریعے بیان کیا ہے۔ گویا اللہ کے رسول کے ساتھ اگر خیانت کوئی کرتا ہے، آپ کے دین کی غلط تعبیر کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے ساتھ بھی خیانت کرنے والا مجرم گردانا جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ گویا انسانوں کی امانت کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ خیانت، رسول کے ساتھ خیانت کے فوراً بعد ذکر کر رہا ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم جانتے ہو۔ غور کرنا ہے اس بات کو کہ ایک مسلمان اگر کسی مسلمان کی امانت میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، گویا ایک مسلمان کی صفت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی امانت میں خیانت کرتا ہے تو گویا خود وہ اپنے ساتھ خیانت کرنے کے کیا ہے؟ مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہو۔ اپنی امانت میں خیانت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امانت کے ساتھ کیا کرے، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے اس کی عزت کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہو، چاہے اس کی نوکری کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہو، اور کوئی چیز ہو، اگر ایسا انسان کرتا ہے تو جان لیجیے وہ خیانت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت کریمہ صدر اسلام کے ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ جانتے ہیں واقعہ بڑا مشہور ہے، لمبا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسلامی معاشرے کے دفاعی اور عسکری راز کو فاش کر دیا تھا، جس پر ان کی سرزنش ہوئی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انہیں خیانت کا مجرم قرار دیا گیا، ان کی سرزنش ہوئی۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ کو آگے بڑھ کر کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خیانت ایک انسان چاہے اپنوں کے ساتھ کرے، خیانت چاہے ایک انسان اللہ کے ساتھ کرے، خیانت چاہے ایک انسان اللہ کے رسول کے ساتھ کرے، نتائج اس کے کیا ہیں؟ برے ہیں اور بھیانک ہیں۔ ایسا انسان جو معاشرتی راز کو افشا کر دے، ایسا انسان جو چند پیسوں کے ذریعہ، آج کتنے مسلمان ہمارے ملکوں میں ہیں جو ملت اسلامیہ کے راز کو محض چند پیسوں کے ذریعہ مختلف ملکوں کے ساتھوں جو کیا کرتے ہیں، پوری رپورٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایسا انسان مجرم ہے اور ایسے انسان کی سزا جہنم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور بیشتر آیات کے اندر امانت پر زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ اگر کوئی شخص، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو امانت سونپتا ہے تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے اس کی امانت کے تعلق سے، اس کی دی ہوئی چیز کے تعلق سے، اور اس کو ہو بہو بالکل سوء تصرف نہ کرے، اسی حالت میں اس کو واپس کر دے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے جو اہل ہیں ان تک واپس کر دو۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ آیت کریمہ تمام قسم کی امانتوں کو شامل ہے، لیکن بالخصوص اس آیت کریمہ کے اندر اس امانت کا ذکر ہے جو سماج اور معاشرے کے اندر قضا اور جزا کے فیصلے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے عہدے اور منصب دیے جاتے ہیں۔ حکم ہو رہا ہے کہ انسان ایسے شخص کو اگر اس کے ہاتھ میں طاقت ہے عہدہ دے جو اس کا قریب ہو نہیں، جو انصاف کے ترازو کو برقرار رکھ سکے، جو لوگوں کے درمیان عادل ہو سکے، جو لوگوں کے درمیان انصاف کو برقرار رکھ سکے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو معاشرے کے اندر فساد ہونا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اقربا نواسی دوستی کے جذبے سے کسی کو اگر کوئی شخص عہدہ دیتا ہے تو یقین مانیے، چاہے وہ عہدہ حکومتی سطح کا ہو، چاہے وہ عہدہ دینی سطح کا ہو، اگر کسی نے، یہ ووٹ امانت ہے، جان لیجیے، چاہے وہ جماعتی انتخاب کا مسئلہ ہو یا ملکی انتخاب کا مسئلہ ہو، یہ ووٹ امانت ہے، ایک انسان کا اختیار ہے۔ اگر وہ دوستی کی بنیاد پر کسی شخص کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، معاشرے کے ساتھ بھی ایسا شخص خائن ہے، اور ایسے شخص کی مجرمانہ خیانت بروز محشر وہ اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ اللہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ امانت
امانت چاہے ایک مسلمان کی ہو، چاہے امانت ایک فاسق و فاجر کی ہو، امانت ہر حال میں کیا ہے؟ امانت ہے، اور اس کا پاس و لحاظ ہونا